بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس الحق نوازش گلگت سے ترچ میر کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے گلگت اور چترال میں سیاحت کے کتنے مواقع ہیں اور ان مواقعوں سے ہم نے کس انداز میں مستفید ہونا ہے۔ عرض کروں کہ بے شمار ایسی چیزیں گلگت اور چترال میں موجود ہیں جن کو ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گلگت اور خصوصاً چترال اور گلگت جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے اوپر دار و مدار کے ساتھ ساتھ ایک کی وجہ سے دوسرے کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور دوسرے کی وجہ سے پہلی ولی کو اہمیت حاصل ہے۔ سب سے جو اہم مواقع ان کے لیے یہ ہے کہ گلگت اور چترال گلگت بلتستان اور شمال بلکہ شمال کے دیگر وادیوں کی طرح وہ کسی کونے میں واقع نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کارنر میں پہنچنے کے بعد ٹورسٹ کو ان دونوں خطوں میں واپس مڑنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ کیسا؟ اگر گلگت کے کسی بھی دوسرے ویلی میں اگر کوئی ٹورسٹ داخل ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں کسی آخری کونے میں جا کے یو ٹرن لینے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن گلگت سے جو ٹورسٹ چترال کی طرف نکلتا ہے اور پھر جو چترال سے گلگت کی طرف آ جائے گا اس کو یہ پریشانی نہیں لاحق ہوگی۔ مثلاً وہ یہ ہے کہ کوئی سیاح گلگت سے نکلتا ہے تو گلگت سے غزر اور غزر سے شندور ویا شندور کے پھر جو ہوتا ہے اپر چترال اور پھر چترال اور چترال سے دوبارہ براستہ دیر واپس پشاور اور پنڈی پہنچ سکتا ہے۔ اکثر سیاح یہ جو گلگت اور چترال کے درمیان اس روٹ سے ناآشنا ہے، بعض اوقات ان کو ایک ہی خطے کو دیکھنے کے لیے 2 مرتبہ وہاں سے آنا جانا ہوتا ہے۔ مثلا کسی خطے میں کسی ٹورسٹ کو جانا ہو تو ایک دفعہ وہ وہاں سے گزر گیا اور دوسری مرتبہ پھر وہاں سے واپس بھی آنا ہے۔ لیکن جو ٹورسٹ گلگت اور چترال والا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو صرف ایک ہی مرتبہ گزرنا ہوگا، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کو شمال کے گرد ایک ہی سفر میں سیاحت کا مقصود پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں اس کے علاوہ گلگت اور چترال کے اس میں شندور کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس میں غزر کی سرزمین کو خصوصاً نیلے پانیوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ یعنی ان دونوں راستوں کے علاوہ اور بے شمار مواقع ایسے موجود ہیں، ان وادیوں میں کئی ایسی پوٹینشیل موجود ہے جن کو پراپر انداز میں ان کو وہ مواقع نہیں ملے ہیں، ان کو دنیا کے سامنے آج تک کوئی واضح انداز میں ٹورسٹ کو یہ پیغام نہیں ملا ہے کہ اس میں ان کے علاوہ کتنی ایسی اپرچونٹیز ہیں۔ مثلاً اگر کوئی ٹورسٹ گلگت سے غزر میں داخل ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کو چاہیے وہ کسی کہیں ٹیم ورک کر رہے ہوں یا کہیں سیاحت پہ سیر و سیاحت کے شوقین ہوں، تو ہر انسان کو دنیا میں تحفظ چاہیے۔ گلگت اور چترال کی طرف جو روٹس آتے ہیں ان میں وہ ایسے ہی خطروں سے مبرہ ہیں، اس میں کبھی کوئی ٹورسٹ کو یعنی ان کی زندگی کو کوئی خطرہ درپیش ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون تنہا گلگت سے سفر کرے، پھر غزر، پھر اس کے علاوہ چترال، پھر اس کے علاوہ دوبارہ واپس پشاور، ان چترال کے اینڈ تک یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور وہاں کی اس بات کی تاریخ گواہ ہے اور موجودہ جو حالات ہیں ان حالات سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ان وادیوں میں قدرت کے حسین حسن و جمال سے آراستہ و پیراستہ جو مناظر قید ہے، آج سے پہلے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ستم ظریفی یہ تھی کہ ان وادیوں کی سینری
ان کے تصاویر اور ان کے پکس کے نیچے کچھ اور شاطر لوگ اپنے خطوں کے نام لکھا کرتے تھے۔ اس وقت اظہار رائے کے لیے اتنے مواقع بھی موجود نہیں تھے کہ جس نے جہاں سے ان وادیوں کی تصویر پرنٹ کر لی اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے اسی کے نیچے جو مرضی آئے نام لکھ دے۔ مقصود شاید ان لوگوں کا یہی تھا کہ ٹورسٹ کو غلط طریقے سے دوسرے خطے کی طرف کنورٹ کریں، کیونکہ یہ سوچ بدنیتی پر مبنی تھی۔ ظاہری بات ہے الاعمال بالنیات، جن لوگوں کے ارادے ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آ جائے گی۔ اور دوسری بات، یہ انسانوں کو ایک دھوکہ بھی تھا۔ جو ٹورسٹ یا جو سیاح جس منظر کو دل میں رکھنے کے بعد اس کی زیارت کے لیے اگر اس وادی میں چلا جاتا ہے جہاں اس خطے کا وجود ہی نہیں، تو پھر وہ وہاں سے واپسی کے دوران کیا تاثر لے کے نکل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ دانستہ طور پہ باہر سے آنے والے مہمانوں اور سیاحوں کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ لیکن بعد از آن جب سوشل میڈیا کا زمانہ آیا اور دنیا ٹچ سسٹم کے اندر داخل ہوئی تو خیر ایسے لوگوں کو اپنی پرانی روایت کو دہرانے کی نہ جرات ہوئی اور نہ ایسا ممکن ہو سکتا تھا۔ اب ہر کسی کو اندازہ ہے کہ جس حسن و جمال سے مزین جو بھی خطہ جہاں پہ واقع ہے وہ وہیں پہ ہے، اور اب جب بھی کوئی سیاح باہر سے آئے گا وہ شمال کی تمام وادیوں کو باریک بینی سے دیکھ لیں تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کا ایک کا حسن دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ہم صرف یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بعض وہ سیاح جو یہ چاہتے ہیں کہ جن سنگلاخ راستوں سے گزر کے وہ گلگت پہنچتے ہیں، اور پھر اگر وہ چاہیں کہ اگر دوبارہ پھر یہی سے واپس آ جائیں، یعنی اگر وہ خضر اور چترال کا روٹ اختیار کریں گے تو پھر ان کو دوبارہ اسی راستے سے واپس گزرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ یا کوئی سیاح پشاور سے نکل جاتا ہے تو پھر یہاں سے وہ چترال پہنچتا ہے، اور اگر اس نے چترال کے اینڈ میں پہنچنے کے بعد وہ درہ شندور کو کراس کرے تو ظاہری بات ہے وہ غزر میں داخل ہوگا، پھر وہاں سے گلگت اور گلگت سے پنڈی۔ وہی بات جو میں نے عرض کیا تھا، یعنی گلگت بلتستان یعنی شمال کے گرد ایک ہی چکر میں کئی حسین مقامات کا نظارہ کرنے کے بعد کوئی بھی ٹورسٹ بڑی آسانی کے ساتھ پھر واپس پشاور یا پنڈی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان وادیوں میں قدرت کے حسین مناظر کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات، آب حیات کا جو بے شمار ذخیرہ ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس میں آخری طور پہ میں یہی کہنا چاہوں گا، اس خطے کے لیے ایک اعلامیہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں کے لوگ اس کے معیار سے اور وہاں کے لوگ اس کی قدر و قیمت سے تاحال ناآشنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اب سے کوڑیوں کے دام اپنے زمین بیچنا شروع کر دیا۔ جب اراضی جب آپ کا خطہ بکتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں، یا کوئی اور آ کے خریدتا ہے تو وہ صرف زمین ہی نہیں خریدتا، تو وہ صرف ایک فرد ہی نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کا کلچر، اس کے ساتھ ان کی عادات، اس کے ساتھ ان کا جو اپروچ ہوتا ہے، یہ سب کچھ وہاں پہ آ کے ٹکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے مادر وطن کے یعنی جس حصے کو خریدتا ہے اس کو لے کر تو نہیں چلا جاتا، وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہتا ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے ناسازگار ثابت ہو تو پھر آپ کے مستقبل کے لیے یہ کتنا اچھا یا برا ہوگا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔